بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف جلد اول حدیث نمبر 199۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی سختی اور تنگی دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اس سے دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی جماعت اللہ کے گھر، مسجد یا مدرسہ میں قرآن پڑھاتی ہے تو اس پر اللہ کی جانب سے تسکین نازل ہوتی ہے، رحمت الہی اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں، اور جس نے عمل میں تاخیر کی آخرت میں اس کا نصب کام نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی عظمت اور برتری کا پتہ لگتا ہے۔ انسانی حقوق کا چارٹر جو آج کی قوم نے بنایا ہے، اس کی نسبت اسلام میں انسانی حقوق کا بہت زیادہ آسن خیال رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ اس حدیث کی روح سے بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی سختیوں کو دور کرنے میں ہیلپ کرنا قیامت کے دن اس کے لیے فائدہ کرے گا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عیب جوئی کرنا، پردہ پوشی کرنا آخرت میں اس کے کام آئے گا، اور ایک مسلمان کی کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے چلنا یا اس کی مدد کرنے میں مشغول ہونا جو ہے وہ اس اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے اس کے بدلے۔ اور علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم راستے پر چلنے والا، سیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ترجمہ پڑھنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا، علم کی تلاش میں جو آدمی کسی راستہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور دروس کی مجلسوں میں بیٹھنا اکٹھے ہو کے جو مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، جس گھر یا مدرسہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، تسکین نازل ہوتی ہے، ٹینشن، انگزائٹی، پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور رحمت الہی اس جگہ پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اپنے ایسی جگہوں میں شامل کر لیتے ہیں جن کا ذکر وہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور عمل کرنے کے اوپر اس حدیث میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمل کی ہی وہ چیز ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے گا، نہ کسی کا حسب نسب، نہ کسی کا سید ہونا، نہ کسی کا کسی سے رشتہ دار ہونا، نہ کسی کا کسی بزرگ سے نسبت ہونا۔ جب تک اس کے اپنے عمل اچھے نہیں ہوں گے تو اپنے عمل جو ہیں وہی آخرت میں کام آئیں گے، نسب کام نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طور پہ احادیث مبارکہ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔